بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک پاکستان میں پیروان اہل بیت علیہم السلام کا کردار۔ بر صغیر کے مردم خیز خطے میں جب تشیع نے اپنے وجود کا اظہار کیا تو اس زمانے میں بالعموم ہندوستان متحدہ پر سنی حکمران بادشاہ رہے، جس میں غزنوی، تغلق، لودھی، خلجی، خاندان غلامان، مغل اور سادات حکمران شامل تھے۔ لیکن بائن ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی غم انگیز شہادت کا واقعہ مسلمانان بر صغیر کی روایات مذہبی کے ایک مستقل حصے کی حیثیت سے ہند میں داخل ہوا، جس نے مسلمانوں سے آگے بڑھ کر ہندوستان کے باسیوں کے دل و دماغ میں اپنی جگہ بنا لی۔ اس طرح تشیع ایک خاص احساساتی رنگ اور خطہ سرخ شہادت کے افتخار کو ماتھے پر سجائے بر صغیر کی جدید تاریخ میں وارد ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی اپنی حیات مبارکہ کے آخری لمحات میں ہند کی طرف سے ہجرت کر جانے کی خواہش کا اظہار ایک اور جذباتی وجہ بنا، جو ہندوستان کے باسیوں میں تشیع کے فروغ کے لیے کام آیا۔ یوں عاشورہ محرم اور غم حسین اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کو ہندوستان متحدہ میں ایک خاص سماجی ثقافتی حیثیت مل گئی جو روز افزاں تھی۔ تقسیم ہند، جو کہ بجائے خود ایک عالمی واقعہ ہے، سے پہلے اور بعد شیعوں نے پاکستان کے قیام میں بھرپور حصہ لیا۔ بہت سی شیعہ شخصیات کا تحریک پاکستان میں نمایاں کردار رہا ہے۔ ذیل میں نمایاں طور پر کارنامے انجام دینے والی شیعہ شخصیات کی خدمات کا مختصر تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو کہ نہ صرف تاریخ ہندوستان بلکہ تاریخ عالم میں نامور ہوئیں۔ تاریخی حقائق سے ثابت ہے کہ قیام پاکستان کی تحریک میں سب سے زیادہ اہم کردار اہل تشیع کا تھا، اور اکابرین اہل تشیع سے لے کر ایک عام سے کارکن تک کسی نے بھی قیام پاکستان کی مخالفت نہیں کی، یا یوں کہیے کہ اہل تشیع نے پورے وجود سے اجتماعی طور پر تحریک پاکستان کی حمایت کی۔ تاریخ کے ان سنہرے ارواح سے چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ جسٹس سید امیر علی 1884 میں جسٹس سید امیر علی کی کوششوں سے کراچی میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا جو کہ علی گڑھ کی طرز پر تھا، اور اس کا نام سندھ مدرسۃ الاسلام رکھا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی اسی مدرسے کے طالب علم رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مدرسہ بنگال میں ہگلی کے مقام پر قائم ہوا، جس کا ایک حصہ امام باڑے کے لیے مختص تھا۔ محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح برطانیہ کی پرعشرت زندگی چھوڑ کر مسلمانان ہند کے دکھ و درد میں شریک ہونے کے لیے ہندوستان تشریف لائے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ہر دل عزیز لیڈر بن گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی مدبرانہ قیادت ہی قیام پاکستان کی کامیابی کا سرچشمہ ثابت ہوئی، اور آپ ایک غیر متعصب شیعہ تھے۔ مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے کے باوجود کبھی آپ نے کسی فرقے کی ضرورت سے زیادہ حمایت نہیں کی۔ الف تبلیغی شیعہ قائد اعظم محمد علی جناح نہ صرف یہ کہ اثنا عشری شیعہ تھے، بلکہ انہوں نے آغا خان کو یہ ترغیب دلائی کہ وہ اسماعیلیوں کی سربراہی سے سبکدوش ہو کر اثنا عشری شیعہ جماعت میں شامل ہو جائیں، بالفاظ دیگر اثنا عشری مکتب اختیار کریں۔ ریفرنس شاہراہ پاکستان صفحہ نمبر 520۔ شفیق بریلوی صاحب نے اپنی کتاب محمد بن قاسم سے محمد علی جناح تک شائع کردہ نفیس اکیڈمی کراچی کے صفحہ 105 کے مقابل نکاح کے رجسٹر سے قائد اعظم کے نکاح کے اندراج کا عکس شائع کیا ہے، جس میں آپ کو محمد علی ولد جناح خواجہ اشنا عشری تحریر کیا گیا ہے۔ بے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت کا اظہار اس واقعے سے ہوتا ہے کہ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے لنکن یونیورسٹی میں صرف اس لیے داخلہ لیا تھا کہ اس کے دروازے پہ دنیا کے ممتاز قانون دانوں کی فہرست میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شامل تھا۔ اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت پر دنیاوی کاروبار سے لا تعلقی سے ان کی عقیدت اور رسول پسندی کا اظہار ہوتا ہے۔ راجہ صاحب محمود آباد پاکستان کی تاریخ سے آشنا لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان قائد اعظم کی رہنمائی اور راجہ صاحب محمود آباد کی دولت کے مرہون منت ہے۔ راجہ صاحب محمود آباد ریاست محمود آباد کے والی تھے، جو کہ لکھنؤ سے 30 میل دور شیعہ اکثریتی ریاست تھی۔ آپ کے والد گرامی سر محمد علی خان مایاناش شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کے والد مہاراجہ علی محمد خان نے ایک دفعہ کانپور مسجد کے حادثے میں گرفتار ہونے والے مسلمانوں کی ضمانت کے طور پر اپنی پوری ریاست پیش کر دی تھی۔ لوگوں نے کہا بھی آپ بلا امتیاز سب کی ضمانت دے رہے ہیں، ان کی اکثریت سے آپ واقف بھی نہیں ہیں، تو آپ نے کہا ایک مسلمان کو بچانے کے لیے میری ریاست ختم ہو جائے تو میں اسے معمولی سمجھوں گا، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ ان کے
تحفظ کے لیے اپنی جان اور آن کے لیے بھی خطرہ مول لے سکتا ہوں۔ ریاست کیا چیز ہے؟ الف، آپ کی دریا دلی۔ راجہ صاحب نے جس طرح دل کھول کر تحریک پاکستان میں اپنی دولت لٹائی، اس کی مثال مشکل سے ہی ملتی ہے۔ گاندھی جی، جواہر لال نہرو، محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، چودھری خلیق الزمان، غرض کے ہندوستان کا ہر شعلہ بیان مقرر آپ کی رہائش گاہ قصر باغ لکھنؤ میں محفلوں کو گرماتا۔ جب آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تو یہ ایک قسم سے گورنر سر ہنری ہیگ کے ساتھ ٹکر کے مترادف تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو بلا کر دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نے مسلم لیگ نہ چھوڑی تو ریاست ضبط کر لی جائے گی، لیکن آپ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، جبکہ شعلہ آتش اور تیز ہو گیا۔ بے، لوگوں کی خدمت۔ راجہ صاحب مخدوم ہونے کے باوجود خادم نظر آتے، اور شاید خدمت کی یہ میراث ان کو اپنے والد مہاراجہ محمد علی خان سے ملی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ راجہ صاحب ایک طرف سے مسلم لیگ کے تمام جلسوں کا خرچہ برداشت کرتے تو دوسری طرف ذاتی طور پر ہر بےکس و نادار کی مدد کے لیے ہم وقت تیار رہتے۔ جب آپ کے بیٹے سلیمان میاں صاحب کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے جشن منانے کا مشورہ دیا، مگر آپ نے عجیب انداز سے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ وہ اس طرح کہ ریاست کی تمام 24 تحصیلوں سے کل ایسے آدمیوں کی فہرست منگوائی جو موتیا کے مرض کا شکار تھے۔ چنانچہ انہوں نے 1158 مریضوں کو اپنے علاقے کے کیمپ میں ٹھہرایا اور تمام لوگوں کا مفت آپریشن ڈاکٹر ٹی پرشاد، جو کہ اس وقت آنکھوں کے مشہور ڈاکٹر تھے، سے کروایا۔ جیم، قائد اعظم کی انسان شناسی۔ قیام پاکستان کی تحریک میں آپ کی خدمات جلی حروفوں میں درج ہیں۔ آپ قائد اعظم کے دستے راست شمار ہوتے تھے۔ آپ نے قیام پاکستان کے سلسلے میں مالی اخلاقی مدد فراہم کرنے میں بہت ہی زیادہ مثبت کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح متعدد مواقع پر آپ کے وجود کو باعث افتخار قرار دیتے تھے۔ آپ کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو مسلم لیگ کا خزانچی مقرر کیا، لیکن راجہ صاحب اس اہم منصب کے ساتھ ساتھ اپنی شعلہ بیانی سے بھی نوجوانوں کے دلوں کو گرماتے رہے۔ یوں زبانی خرچ کے ساتھ ساتھ جیبی خرچ کی ذمہ داریاں بھی انجام دیتے رہے، لیکن پاکستان بننے کے بعد آپ کو اپنی ریاست سے ہاتھ دھونا پڑا، جس کے بعد آپ کو پاکستان میں 3 فیکٹریاں لگانے کی پیشکش ہوئی، لیکن آپ نے اسے ٹھکرا دیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام بڑی قسمہ پرسی کے ساتھ جو کی روٹی اور بسوں میں سفر کرتے ہوئے گزاری۔ وہ محو نالاں جر سے کاروان رہے، یاران تیزگام نے محمل کو جا لیا۔ مرزا ابو الحسن اصفہانی۔ آپ قائد اعظم کے نہایت ہی قریبی دوست شمار ہوتے تھے۔ آپ نے مسلم لیگ کو فعال اور مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے قائد اعظم کی خواہش پر انگریزی اخبار ڈان کا اجرا کیا۔ 1945 کے مسلم لیگ کے اسمبلی الیکشن مہم کے بھی آپ انچارج رہے۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور معاشرے میں بہت بلند مقام کے حامل شخصیت شمار ہوتے تھے۔ راجہ غضنفر علی خان۔ آپ قائد اعظم کے دیرانہ ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ نے قیام پاکستان کے لیے سر توڑ کوششیں کی۔ آپ قائد اعظم کے ہر اول دستہ کے اہم رکن شمار ہوتے تھے۔ آج بھی اہل علاقہ آپ کے خدمات پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مرزا احمد اصفہانی۔ مرزا احمد اصفہانی نے قائد اعظم کے کہنے پر مسلم بینکاری نظام کا آغاز کیا اور مسلم کمرشل بینک کی بنیاد رکھی۔ آپ نے ہر مشکل موقع پر مسلم لیگ کے فنڈز میں خطیر رقم بطور چندہ دی۔ قائد اعظم اکثر و بیشتر مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور معاشی ترقی کے لیے آپ کے ساتھ مشاورت کیا کرتے تھے۔ سر آدم جی داؤد۔ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر آپ کی شاندار خدمات کا اعتراف متعدد مواقعوں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریروں میں اور تحریروں میں فرمایا۔ آپ کا شمار سرکردہ افراد میں ہوتا ہے۔ آپ نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کو پھیلانے اور اس کی مضبوطی کے لیے بھی اہم کردار ادا کیا۔ نواب فتح علی خان قزلباش۔ آپ اس وقت لاہور کے سب سے بڑے نواب شمار ہوتے تھے۔ آپ نے پنجاب کے دل لاہور میں قیام پاکستان کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ لاہور میں مسلم لیگ اور قائد اعظم کی تمام تنظیمی سرگرمیوں کا اہم مرکز قزلباش ہاؤس ہی ہوا کرتا تھا۔ سید محمد دہلوی۔ سید محمد دہلوی اپنے دور کے شیعہ مکتب کے بڑے رہنماؤں میں سے شمار ہوتے تھے۔ علم و حکمت کے بہادر چمن میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ نے قیام پاکستان کی تحریک میں بہت ہی مثبت اور جاندار کردار ادا کیا۔ علامہ ابن حسن جارچوی۔ علامہ ابن حسن جارچوی کا شمار نامور علماء دین میں ہوتا ہے۔ آپ نے قیام پاکستان کی تحریک میں بہت شاندار کردار ادا کیا۔ قائد اعظم آپ کی صلاحیتوں کے بہت زیادہ مترف تھے۔ آپ نے شیعہ قوم کے شعور کو اجاگر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ مولانا حسین بلگرامی آف اوتھ پور۔ آپ اہل تشیع کے ممتاز عالم دین تھے اور قیام پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سید وزیر حسن آغا۔ آپ پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری تھے اور قیام پاکستان کی تحریک میں بہت سے مواقع پر اہم اور انتہائی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ مسلم لیگ کے اہم مرکزی رہنماؤں اور قائد اعظم کے معتمد خاص شمار ہونے والے ساتھیوں میں سے تھے۔ سید علی امام آف پٹنہ۔ آپ کا نام بھی تحریک پاکستان کے اہم ترین اکابرین میں شمار ہوتا ہے۔
ہے۔ سید حسن امام آف پٹنہ، آپ کا شمار بھی تحریک پاکستان کے اہم ترین اکابرین میں شمار ہوتا ہے۔ سیٹھ محمد علی حبیب بینک والے، آپ قیام پاکستان کی تحریک میں بڑے فعال تھے۔ متعدد موقع پر قائد اعظم اور مسلم لیگ کی مالی معاونت کرتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد پہلے بجٹ کے لیے قائد اعظم کی انتہائی خطیر رقم سے آپ نے معاونت کی۔ اس کے علاوہ آغا محمد اشرف قزلباش، سید مراتب علی شاہ، میجر حسن بلگرامی، سر ہارون، نواب فتح علی سیال، خان بہادر، سید آل نبی یو پی، ابراہیم رحمت اللہ بمبئی، سید سلطان احمد بہار، سید رضا علی یو پی، غلام علی چھاگلا سندھ، سید محمد حسن ڈھاکہ، نواب سید محمد اسماعیل بہار، راجہ آف سلیم پور یو پی، سید محمد مہدی یو پی، سید جعفر امام بہار، سید آل نبی، سید مقبول حسین گویال بہار، مولانا مرزا احمد علی لاہور، علامہ حسین الواری، سید ذیشان حسین شاہ کرنال، سید مہدی علی علی گڑھ، پروفیسر اجمل رضوی راولپنڈی نے تاریخ پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ شیعہ خواتین، فاطمہ جناح بیگم، مرزا محمد اصفہانی بیگم، علی امام بیگم، ہارون بیگم، قزلباش بیگم، وزیر حسن آغا کا کردار تحریک پاکستان میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح صوبہ سرحد میں شیعہ بنگش سادات اور توری قبیلہ، بلوچستان میں ہزارہ شیعہ، بلوچ شیعہ، سندھ میں تالپور خاندان سادات بلوچ مہر، پنجاب میں بلوچ سادات اور دیگر تمام اہم علاقوں سے ہر اقوام سے تعلق رکھنے والے شیعہ افراد نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا اور حصہ لیا۔ آج بھی پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ قیام پاکستان کی تحریک میں حصہ لینے والی قوم عصر حاضر میں بھی وطن عزیز پاکستان کے استحکام، سالمیت اور بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے قیام پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں تو آج ہم استحکام پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن انہی پیروان ولایت کو ان کے آباء و اجداد کی سرزمین پر بعض کج فکر گروہوں کی طرف سے، جنہوں نے اس وقت بھی قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، دیوار سے لگانے اور تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ لیکن یہ پیروان اہل بیت اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر اس ملک عزیز کے دفاع، استحکام، ارتقاء اور استقلال کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد